آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 71۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ فرقہ بازی۔ مسٹر آئی بی ہارنر لکھتے ہیں بدھ مت کے ماننے والے بہت جلد 18 فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ اگرچہ سب کی عقیدت کا مرکز گوتم بدھا کی ذات تھی، لیکن ہر فرقے نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں الگ الگ بنا لی تھیں۔ گوتم بدھ کی موت کے چند ہفتوں بعد اس کے تربیت یافتہ 500 شاگردوں کی ایک کونسل منعقد ہوئی۔ یہ سب لوگ بدھا کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ اس کونسل میں بدھ مت کے بنیادی اصول طے کیے گئے، جن کی پابندی ہر اس مرد اور عورت پر لازمی قرار دی گئی جو اپنے آپ کو بدھ مت کا پیروکار شمار کرتا تھا۔ 100 سال بعد وسال کے مقام پر ایک اجتماع ہوا اور اس سلسلے کا چھٹا اجتماع گوتم بدھ کی 2500 سالہ برسی منانے کے موقع پر سن 1956 عیسوی میں رنگون کے مقام پر منعقد ہوا۔ ان اجتماعات سے بجائے اس کے کہ ان کے باہمی انتشار پر قابو پا کر ایک پلیٹ فارم پر انہیں متحد و متفق کیا جا سکتا، الٹا مزید اختلافات کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بدھ مت کے ویسے تو بے شمار فرقے ہیں، لیکن 2 فرقوں کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک کو ہینایانا اور دوسرے کو مہایانا کہتے ہیں۔ پہلے فرقے کو بطور طنز اس نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ اس کے ارکان اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یکے بعد دیگرے 3 انسانی زندگیوں میں محنت کرنے سے نروان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ فرقہ اس نظریے کا قائل ہے کہ جو انسان نروان حاصل کر لے، اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو نروان سے ہمکنار کرنے کے لیے ان میں گوتم بدھ کی طرح بودوباش اختیار کرے، تاکہ ان کی صحبت کے فیض سے دوسرے لوگ بھی خیر اعلیٰ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اگرچہ اس فرقے کا آغاز بہت شاندار تھا اور ایک عظیم مقصد کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی تعلیمات دوسرے مذاہب سے متاثر ہوتی چلی گئیں۔ پہلا فرقہ اپنی صحیح تعلیمات کے ساتھ لنکا میں اب بھی موجود ہے۔ 3 صدی قبل مسیح میں اس مذہب کے مبلغین لنکا پہنچے، وہاں سے برما اور تھائی لینڈ گئے۔ وہاں کے عوام نے اس فرقے کے عقائد و افکار کو قبول کر لیا۔ نظریاتی طور پر وہ لوگ اب بھی گوتم کو ایک انسان سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ایک دیوتا کی طرح اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس پر پھول اور خوشبو نچھاور کی جاتی ہیں۔ ان تمام تغیرات کے باوصف گوتم نے عدم تشدد یعنی اہنسا کی جو تعلیم اپنے شاگردوں کو دی تھی، اس کا اثر اب بھی باقی ہے۔ بدھ مت کے دوسرے مشہور فرقے مہایانا نے نیپال، تبت، مشرقی ایشیا میں مختلف روپ اختیار کر لیے۔ وہاں نہ صرف گوتم بدھا کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ متعدد دیگر ان اشخاص کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے جنہیں گوتم کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔ گویا اس فرقے نے بدھ مت کو ہندو مت کے رنگ میں رنگ دیا اور انہی کے عقائد کے سانچے میں اپنے عقائد کو ڈھال لیا، جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے گوتم نے اپنا شاہی محل، اپنی جوان بیوی اور اپنے کم سن بچے کی جدائی برداشت کی تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا مقالہ نگار مہایانا فرقے کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتا ہے، بدھزم کو ہندو مت کے رنگ میں رنگنے کا دوسرا نام مہایانا ہے۔ اس فرقے کے نزدیک بدھا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، اس کی قوت، دانش مندی کی کوئی حد نہیں۔ بدھا ویسے تو نروان بہت جلدی حاصل کر سکتا تھا، لیکن انسانی مصائب سے شفقت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس مقام پر پہنچنے میں دانستہ تاخیر کی۔ جین مت کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے رامائنا کو اپنا لیا اور اس کو اپنا مقدس مذہبی صحیفہ یقین کر لیا۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر شہادت دیتی ہیں کہ ان تمام فرقوں نے اس رغبت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے آپ کو ہندوؤں کے عقائد میں مدغم کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ راجہ ہرش 606 تا 647 کے زمانے میں مشہور چینی سیاح ہیون سانگ ہندوستان کی سیاحت کے لیے آیا اور تقریباً 15 سال کا طویل عرصہ اس نے یہاں گزارا۔ وہ خود بدھ مت کا پیروکار تھا۔ وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، اس وقت ہندوستانیوں کی اکثریت بدھ مت کو اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت کابل، بدخشاں، بلخ میں بدھ مت اور بدھوں کی حکومت تھی۔ پنجاب، سندھ، گجرات، مالوا، متھرا، تھانیسر، کنوج، بنارس، پٹنہ، بنگال، کامروپ، اڑیسہ، کالنگا یعنی مدراس، مہاکوشل یعنی سی پی، مہاراشٹر، غرض جہاں کہیں ہیون سانگ گیا اس کو بدھوں کی حکومت اور بدھ مت کا چرچا ہی نظر آیا۔ مولانا سالک لکھتے ہیں، ہندوستان کا یہ مذہبی نقشہ ہرش کے زمانے میں یعنی محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے
صرف 80 یا 90 برس پہلے یہ کیفیت تھی۔ ہرش کی آنکھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ یکدم ملک کے تمام حصوں میں راجپوتوں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑ گئی۔ گزشتہ اقساط کو دیکھنے سے آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 6 صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک کا دور ہندوستان میں بدھ مت کے عروج اور اقتدار کا دور ہے۔ برہمنوں کے لیے یہ دور واقعی بڑا صبر آزما تھا۔ معاشرے میں ان کو جو سب پر فوقیت حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور ان کے معاشی ذرائع بھی یکے بعد دیگرے ان سے چھین لیے گئے، لیکن انہوں نے اس سیاسی زوال کے دور میں بھی اپنے علمی اور مذہبی وقار کو برقرار رکھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔